حسین کی طرف جبریل ہے اور امام حسن کی طرف رسول اللہ. امام حسین کے مددگار جبریل ہیں اور امام حسن کے مددگار رسول اللہ ہیں. لیکن میں جو بات آپ کو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسن وہ ہے جس کے مددگار رسول اللہ ہے. جبریل تو مدد کرتے ہی ہے. جبریل کی مدد تو اللہ کی مدد ہے, رسول اللہ کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے. لیکن مدد مصطفیٰ میں جو فیضان الہی ہے وہ جبریل کی مدد میں نہیں ہے. اور میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسن اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے مددگار خود رسول اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بارے میں ایک بشارت دی. رسول اللہ نے امام حسن کے بارے میں ایک فرمایا, لعل اللہ شاید, یہ حرف تمنی ہے. تمنا جب بندہ کسی سے نکلی کر لعلکم تتقون, لعل اللہ یصلح, میرا یہ پتر سردار ہے اور اس میرے بیٹے کے ذریعے اللہ تعالی ان قریب صلح کرائے گا. کن میں؟ بین الفئتین العظیمتین المسلمین, دو عظیم گروہ, عظیمین فئتین عظیمتین مسلمتین, دو گروہ, عظیم گروہ اور مسلمان گروہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا, ممبر پر بیٹھ کر نکلا کہ دو عظیم مسلمان گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دو گروہوں کا ذکر کیا, نمبر دو ان کی عظمتوں کا ذکر کیا کہ دونوں گروہ عظیم ہیں, اور نمبر تین یہ کہ دونوں گروہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا, اور یہ میرا بیٹا ان دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. اور وہ صلح کون سی تھی؟ وہ صلح تھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے ایک اعزاز یہ رکھا, آپ نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, 30 سال کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی, بادشاہی میں بدل جائے گی. میرے بعد 30 سال یعنی 10 ہجری کو رسول اللہ کا وصال ہوا, تو 10 ہجری یا 11 ہجری کے بعد سے لے کر 41 ہجری تک رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت علی منہاج نبوت رہے گی. جس انداز سے میں نے 10 سال مدینے کے چلایا ہے مسلمانوں کو, اسی طریقے پر 30 سال میرے بعد خلافت کو چلایا جائے گا نبوت کے طریقے پر, سنت کے طریقے پر, طریقہ مصطفیٰ پر چلایا جائے گا, اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی, اس وقت تک رسول اللہ کے وصال کو ٹائم ہوا تھا 29 سال 6 ماہ, 29 سال 6 ماہ, یعنی 29.5 سال گزرے تھے, 30 پورے نہیں ہوئے تھے. جب 30 کا عدد پورا نہیں ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو کون خلیفہ تھا؟ حضرت مولا علی نے امام حسن کو نامزد کیا, اور 6 ماہ تک امام حسن مجتبی 5ویں خلیفہ راشد کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے, اور 6 ماہ کی خلافت وہ خلافت علی منہاج نبوت تھی.
رسول اللہ کے طریقے پر تھی، جناب ابو بکر صدیق کے طریقے پر تھی، جناب سیدنا عمر فاروق کے طریقے پر تھی، جناب عثمان غنی کے طریقے پر تھی، جناب مولا علی کے طریقے پر تھی، اور ان چاروں ہستیوں کے طریقے کو زندہ کرنے والے کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ کل قیامت میں جب خلفائے راشدین کو اعزاز بخشا جائے گا، اس میں امام حسن کا بھی اس میں گرامی ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، میرے صحابہ تم پر جس طرح میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ گویا رسول پاک فرما رہے ہیں جو ابوبکر صدیق کے طریقے پر ہے وہ بھی میرے طریقے پر ہے، جو عمر فاروق کے طریقے پر ہے وہ بھی میرے طریقے پر ہے، جو عثمان غنی کے طریقے پر ہے وہ بھی میرے طریقے پر ہے، اور جو مولا علی کے طریقے پر ہے وہ بھی میرے طریقے پر ہے، اور جو امام حسن کے طریقے پر ہے وہ بھی میرے طریقے پر ہے۔ گویا پھر تو یہ مجھے کہنے دیجئے کہ جو صلح حضرت سیدنا امام حسن نے کی وہ طریقہ مصطفیٰ پر کی، وہ خلفائے راشدین کے منہج پر کی۔ اور دیکھیے آپ اگر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کا دور خلافت تقریباً 8 سال پر مشتمل ہے، 12 سال پر مشتمل ہے، یہ جتنی تعداد بھی ہے۔ آپ کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی اس سے ڈبل فتوحات حضرت عثمان غنی کے دور پہ ہوئی، اور جس نے ملک کو 44 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 88 لاکھ مربع میل پر کیا، اور فوج بھی بڑی تھی، اقتدار بھی بڑا تھا، قوت اور طاقت بھی بڑی تھی، اور چند مٹھی پر باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ آپ ایک اشارہ کرتے تو وہ باغیوں کا کلا کما کر کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں مدینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا، یہ مدینہ وہ پاک سرزمین ہے، وہ مقدس زمین ہے کہ اس کی عزت اور اس کی حرمت کو رسول اللہ نے قائم فرمایا ہے، اور حضور نے تو وعید فرمائی ہے من اخاف اہل المدینہ تھی اخاف اللہ یوم القیامہ، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اللہ قیامت کو اس کو ڈرائے گا۔ من اخاف اہل المدینہ تھی، جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کیا، اور روک دیے، لوگ کہتے رہے کہ آپ آرڈر کریں ہم ان کا علاج کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا، اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض دے گا، قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض کو چھینیں گے، تو قمیض نہ اتارنا۔ تو مجھے رسول اللہ نے خلافت کے بارے میں یہ بتایا ہوا ہے، اور مجھے حضور نے منع کیا، میں نے نہیں اتارنی ہے، یہاں تک مجھے شہید کر دے۔ بالکل اسی طرح 40,000 افراد، کتنے؟ 40,000 بندوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں، آپ خلافت پر رہیں، آپ حکومت میں رہیں، اور آپ قائم رہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں، میں اپنے اقتدار کے لیے مسلمانوں کا خون بہانے کو پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے صلح کر دی، چنانچہ آپ نے دستبرداری کا اعلان کیا، اور دستبرداری کے بعد کچھ لوگوں نے، یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے
اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ یہ ہے، یہ جو میں بیان کرنے لگا کہ امام حسن کا ذکر تذکرہ نہیں کیا جاتا. اب الحمدللہ کچھ شعور بیدار ہونا شروع ہوا ہے. حضرت امام حسن نے جو صلح کی، اس صلح پر لوگوں کو اعتراض ہے. اس صلح کی وجہ سے لوگ امام حسن کا جلسہ نہیں کرتے، امام حسن کی بات نہیں کرتے، امام حسن کی فضیلت نہیں بیان کرتے. اور ہم اہل سنت و جماعت حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ہیں اور حضرت امام حسن کے فیصلوں کے ساتھ.